السلام علیکم، تلکوشری کے دا منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت پاکستان کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس پہ ہم کچھ تبصرہ کریں گے۔ پی ٹی آئی نے اپنا موڈ چینج کیا ہے اور پی ٹی آئی اب مذاکرات کے لیے بضد ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم یہ اس جعلی حکومت کے فارم 47 کی جو حکومت ہے اس سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ یہ جعلی حکومت ہے، ہم ان سے مذاکرات کریں گے جن کا ان پہ کنٹرول ہے، جو ان کو لائیں۔ تو مطلب ان کا اشارہ ہوتا تھا پاکستان کی مسلح افواج پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ۔ مگر اب ڈی چوک کے دھرنے اور جو واقعہ ہوا حال 26 نومبر کو، اس میں ناکام ہونے کے بعد، یعنی کہ اس میں ان کی اسٹریٹجی جو ناکام ہوئی کسی وجہ سے ہوئی، ان کے اپنے رہنماؤں کی وجہ سے ہوئی یا جو غلط حکمت عملی کے باعث ہوئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس بات پہ باہم صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جمہوری انداز اپنانا شروع کیا اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جمہوری سوچ اپنا کر اور جمہوری جو سیاستداں ہیں نون لیگ کے، ان سے مذاکرات کیے جائے، نون لیگ کی حکومت سے مذاکرات کیے جائے، اس کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جائے عمران خان کو باہر نکالنے کا۔ کیونکہ عمران خان کے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عمران خان کے اوپر اب عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور آج کے دن سے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ان کا فیصلہ جو ملین پاؤنڈ کا 18 ملین پاؤنڈ کا، اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ 23 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ تو لازمی یہ فیصلہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس ضمن میں اور فوج کے جو عدالتوں میں جو فیض حمید کا جو جس طرح کورٹ مارشل ہوا ہے اور جس طرح ان کے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کافی سنسنی خیز ہوش روبا انکشافات کیے ہیں، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان سے ان کے جو رابطے رہے ماضی میں یا ماضی کے بعد بھی جو رابطے رہے، اور یعنی کہ جب تک وہ باہر تھے ان سے رابطے رہے، تو اس حوالے سے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور کچھ سامنے بھی باتیں ڈھکی چھپی آ رہی ہیں۔ اب جب یہ ان کی تحقیقات مکمل ہو جائے گی، چارج شیٹ ان کو دے دی گئی ہے، تو یہ ضمن میں بھی کافی لوگ پی ٹی آئی کے ملوث ہو سکتے ہیں اور ان کو شکنجہ ان پہ تنگ کیا جا سکتا ہے۔ ان کو ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائل کی پاکستان کی عدلیہ نے اجازت دے دی ہے مشروط طور پر۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی سزائیں دے سکتے ہیں اور اپنا کیس چلا سکتے ہیں اس میں۔ تو پھر بعد میں عدالت جب یہ فیصلے پہ آئے گی تو عدالت بھی اس کو دیکھ لے گی اس میٹر کو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ اٹھایا مذاکرات کا۔ نون لیگ والے یہ مذاکرات کو پی ٹی آئی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ سول نافرمانی کی جو تحریک آپ نے چلائی اس کو واپس لیں، اور اس طرح کی جو آپ الٹیمیٹم دے کے جو مذاکرات کر رہے ہیں سب نہیں چلے گا۔ آپ بالکل خیر سگالی کے جذبے کے تحت آ کے بیٹھیں اور سامنے ٹیبل پہ اور تمام ماضی کی باتوں پہ یعنی کہ مٹی ڈالتے اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات پہ بیٹھیں، تو اس پہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جمہوریت پہ یقین رکھنے والے سیاستدانوں کی مرکز میں بھی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی لازمی ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی اس مذاکرات میں شریک ہوں گے یقیناً۔ اگر نون لیگ کے پی ٹی آئی سے عنقریب مذاکرات، پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم مسلسل مذاکرات کا کریں مگر حکومت کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا۔ جبکہ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہ کوئی دھمکی آمیز رویے کے بعد مذاکرات کا اسی صورت میں جب گراؤنڈ یعنی کہ ہموار کیا جائے میدان کو، اس میں مذاکرات کے لیے اچھا ماحول پہ کیا جاتا ہے۔ تند و تیز بیان نہیں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آنے والے ہیں، آئندہ آئیں گے تو ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ یہ اس طرح کی جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے یہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی صورت میں مذاکرات ہو سکتے ہیں جب تمام تر بیانات واپس لی جائے اور اس طرح کے جو غلط یعنی کہ جو فیصلے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم سول نافرمانی پہ، انہوں نے کہا سول نافرمانی کی تحریک کا بھی وہ چلا کے دیکھ لے، کیونکہ عوام جو پیسے باہر سے بیچتے ہیں وہ اپنے گھر چلانے کے لیے بیچتے ہیں، اپنے جو گھر والے ان کے ہیں ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں وہ لوگ باہر کے ملک میں۔ کیا وہ اپنے جو فیملیز یہاں پاکستان میں رہتی ہیں کیا ان کو پیسے بھیجنا روک دیں گے، یا ان کے گھر میں وہ جو جن کی وجہ سے وہ زندگی تعیشات کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لوگ، کیا وہ ان کو مفلوق الحال کر دیں گے؟
پیسہ نہ بھیج کے، تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی سول نافرمانی کی تحریک بھی ماضی کی دوسری تحریکوں کی طرح جو پہلے جیسے ڈی چوک میں ناکامی، اس میں بھی ناکامی ہوگی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات کی وہ فضا پی ٹی آئی کی طرف سے حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو نون لیگ کے بقول یہ اپنی ناکامیوں کے بعد اب مجبور ہو گئے مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا۔ تو اس پہ پی ٹی آئی کے مذاکرات کو جو مجبور ہوئی ہے، پی ٹی آئی مذاکرات پہ، نون لیگ کو میں یہ سمجھتا ہوں مذاکرات کے لیے فوری طور پہ تیاری حاصل کرنی چاہیے اور اپنی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے۔ دیکھیں جمہوریت ہے، جمہوریت میں مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو بہرحال پاکستان میں اسٹیبلٹی کا امکان نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال چاہے عمران خان کی آپ حمایت کو کہ غلط لوگوں میں ان کی حمایت ہے یا ان کی مقبولیت غلط لوگوں میں، مگر بہرحال ان کی مقبولیت تو ہے۔ اب جب مقبولیت ہوگی، پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، ماضی میں بھی تنقید ہوتی رہی، تو اب جب ان کو اگر اس طرح کی کوئی فیصلے ہو گئے یا کوئی سزائیں ہو گئیں جو جس کے امکانات روز روشن کے نظر آ رہے ہیں سامنے، اور اس وقت آرمی اپنے ایسے موڈ میں نظر آ رہی ہے کہ اپنے جرنیلوں کا جو ماضی میں کسی سیاست میں ملوث رہے یا کوئی غلط انہوں نے قدم اٹھائیں یا کوئی کرپشن میں ملوث جس طرح کے، تو ان پہ وہ ایکشن لے رہی ہے، اور ایکشن تیزی سے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خود احتسابی کے نظام میں تو اس کی لپیٹ میں سویلین بھی آ سکتے ہیں، یعنی کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کافی سویلین ان کی کسٹڈی میں اور کچھ باہر ہیں۔ عمران خان کا بھی مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بھی ہمیں دیں، ہم ان پہ کیس چلائیں گے یا تفتیش ہوگی۔ تو یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں تواتر کے ساتھ۔ تو مذاکرات سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، کوئی ریلیکسیشن ہو سکتا ہے اس حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے بھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، اور جو سیاستداں ہیں جو ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی راستہ ہموار ہو سکتا ہے پاکستان میں سیاست کے لیے۔ کیونکہ اس طرح کشت و خون کا اور میدان جنگ بنانا اس طرح کسی طرح بھی نہیں۔ اگر عمران خان کو کوئی سزا لگتی ہے تو اس سے بھی پاکستان میں کوئی حالات بہتر نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے، اور اس سے ورلڈ میں بہرحال ایک غلط پیغام بھی جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی درمیان کا راستہ نکالنا، میں سمجھتا نون لیگ جمہوری سوچ رکھتی ہے، نواز شریف اگر سگنل وہاں سے دے دیں اور مقتدر حلقے بھی اس پہ راضی ہو جائیں تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس میں جو اتحادی پارٹیاں ہیں نون لیگ کی، ان کے بھی ایک ایک دو دو آدمی کو ساتھ رکھنا چاہیے کمیٹی میں، اور ایک اس وقت تک ٹیبل سے نہ اٹھیں جب تک پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات مکمل نہ ہو جائیں اور صحیح سمت کا تعین نہ کر لیں۔ اسی طرح پاکستان میں ٹینشن کی فضا ختم ہوگی، پاکستان میں موجودہ کشیدگی جو ہے جس میں اضافہ ہے، عوام میں جو نفرتیں وہ بھی کم ہوں گی، اور پاکستان میں سیاسی سفر تیزی سے جاری رہے گا، جمہوری سفر بھی تیزی سے جاری رہے گا، اور پاکستان کے معیشت اور ملک میں استحکام آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں فوری طور پر حکومت پاکستان کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، صدر پاکستان کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اسی میں ہی ملک کی بھلائی ہے اور امن و امان بھی شرط مشروط ہے اسی سے ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔